بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ کامیاب ہو۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، ہم پہلے خطبے میں تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں اور الہی احکام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے جو الہی تعلیمات ہیں جو انسان کے لیے ہدایت کا سبب فراہم کرتی ہیں، انسان کی زندگی کو بہتر کرتی ہیں، ان کو 3 حصوں میں بھیجا ہے: عقائد، احکام اور اخلاق۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اخلاق ہے یا احکام ہے وہ تو ظاہری طور پر ضروری ہے انسان کے لیے، پھر عقائد کو کیوں مقرر کیا؟ ایک آدمی سچ بولتا ہے، غیبت نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، الزام نہیں لگاتا، خوش اخلاق ہے، وعدہ وفا ہے، تو کیا یہ کافی نہیں تھا؟ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقیدہ رکھے کہ خدا ہے کیا اس کے لیے ضروری ہے وہ عقیدہ رکھے کہ قیامت ہے؟ کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقیدہ رکھے کہ اللہ نے نبی بھیجے؟ کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقیدہ رکھے کہ اللہ عادل ہے؟ جب انسان کی بہتری کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں، سچ بولنا، معاملات میں چیٹنگ نہ کرنا، جواب اس کا آئے گا کہ اللہ کی طرف سے جو احکام آئے ہیں ان احکام کے ساتھ یہ بھی یقینی ہو کہ جو بھیجنے والا ہے وہ سچا ہے، وہ عادل ہے، وہ ایک ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، حی قیوم ہے، نیکی کو پسند کرتا ہے، تو وہ جو بھیجا جا رہا ہے حکم وہ سٹرانگ ہو جائے گا۔ آپ کو ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ آپ پاؤں پھیلا کر مسجد میں نہ بیٹھیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ جو آدمی کہنے والے ہیں آپ کو، ایک دفعہ بچہ کہتا ہے، ایک دفعہ ایک جھوٹا آدمی کہتا ہے، ایک دفعہ شرابی آدمی کہتا ہے، ایک دفعہ مومن متقی نیک آدمی کہتا ہے، آیا لفظ ایک ہے، جملہ ایک ہے، آرڈر ایک ہے، کہنے والے مختلف ہونے سے اثر میں، تاثیر میں فرق آئے گا نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ جب آپ کو یہ کہا جائے گا کہ یہ جو حکم آیا ہے نماز کا، اس کو بھیجنے والا علی کل شیء قدیر، تو آپ میں زیادہ تاثیر ہوگی، آپ اس کو زیادہ ایکسیپٹ کریں گے، زیادہ اس کو فالو کریں گے، زیادہ اس میں پاور آ جائے گی۔ بس احکام کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ عقیدے کا ہونا ضروری ہے۔ عقیدہ نہیں ہے تو احکام کا فائدہ نہیں ہے۔ 24 گھنٹے مسلسل نمازیں اگر پڑھیں آپ، لیکن آپ کا عقیدہ نہیں توحید پر، تو نمازیں آپ کے منہ پر مار دی جائیں۔ ورنہ کہ صرف نمازیں ہوں بغیر عقیدے کے، تو شیطان نے سب سے زیادہ نمازیں پڑھی، سب سے زیادہ اس نے عبادت کی ہے۔ وہ شیطان کی بات آ گئی، مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ ایک دن یہاں پر انجمن میں مرچیں بہت ڈالی ہوئی تھی کھانے میں، سخت قسم کی نا، 2 والے مشکل سے کھائے۔ میں نے کہا شیطان کو کھلاؤ تاکہ اس کا کنٹرول ہو تھوڑا سا یہ شیطان کو کھلاؤ تاکہ وہ ہاتھ ہلا رکھے مسلمانوں پر۔ جی اب جب عقیدہ نہیں ہوگا تو آپ کبھی بھی جو ہے وہ احکام آپ کے قبول نہیں۔ بس یہ جو عقیدہ ہے یہ احکام کو اور اخلاق کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ایک دفعہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ اخلاق اپنائیں، لیکن اگر آپ کو ساتھ یہ کہا جائے کہ یہ جو اخلاق کا حکم ہے، اس کا حکم اس ہستی نے دیا ہے جو آپ کے دلوں کے حال جانتا ہے، جو آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے،
جو آپ کو واچ کر رہا ہے، تو آپ اس حکم کو جلدی مانیں گے، زیادہ اس میں تاثیر ہوگی، زیادہ پاورفل ہوگی بات اس کی۔ ورنہ صرف اگر آپ یہ سمجھیں کہ صرف اخلاق ہے، صرف یہ اچھائی ہے، تو اس میں پاور نہیں ہوگی۔ صرف اخلاق میں دنیا کو مد نظر رکھا جائے گا، اس میں پاور نہیں ہوگی۔ آخرت کو مد نظر رکھے گا تو پاور ہوگی۔ کیوں؟ کہ ہم اس خدا کو مانتے ہیں، اس خدا پر یقین رکھتے ہیں، اس خدا کی نماز پڑھتے ہیں جو ہماری نماز کی نیت کو بھی جانتا ہے، نماز کے پڑھنے جس انداز میں ہم پڑھ رہے ہیں اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تب جو ہے ہم یقین رکھ کر کے اپنے اعمال کو آنکھیں بند کر کے انجام دے رہے ہیں۔ اور پھر جب خدا پر یقین ہوگا نا تو ظاہری طور پر نتیجہ دکھائی نہ بھی دے تو آپ بجا لائیں گے۔ دیکھیں امام حسین کو کلیئر پتا تھا، کلیئر پتا تھا کس راستے میں شہادت ہو جائے گی، ظاہری کامیابی نہیں ہے، لیکن کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اس کی رضا ہے اس میں۔ اور بعض اوقات اسی لیے ہم کاموں کو انجام دیتے ہیں، ظاہری طور پر نتیجہ نہیں بھی دکھائی دیتا، لیکن کیا ہے؟ انجام دیتے ہیں۔ کیوں؟ خدا کو مد نظر رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاری ہو رہی تھی، بہت بڑی آگ جلائی جا رہی تھی، یعنی کئی گنا، قابل موازنہ نہیں آج کل کی آگ سے۔ اس میں ایک پرندہ اپنی چونچ میں پانی لے جا رہا ہے، قطرہ، اس کو بجھانے کے لیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ پرندہ دنیاوی پیمانے اور دنیاوی محاسبات کو، دنیاوی جمع تفریق کو مد نظر رکھ کر کے پانی لے جا رہا ہے؟ نہیں۔ وہ کس کو؟ خدا کو۔ اس کا پہلا یقین ہے کہ خدا اگر چاہے تو اس قطرے سے اس آگ کو بجھا سکتا ہے۔ دوسرا اس کا یقین ہے کہ خدا میری نیت کو دیکھ رہا۔ تیسرا اس کو یقین ہے کہ خدا نے مجھے عمل کو بجا لانے کا کہا ہے، نتیجے کا مجھے نہیں کہا۔ بس یہ الہی جو احکام ہیں، ان کی تین قسمیں ہیں، عقائد ہیں، احکام ہیں اور اخلاق ہیں۔ یہ آسان کر دو، اصول دین ہے، فروع دین ہے اور اخلاق ہے۔ اور اخلاق جو اسلام نے اخلاق کا کہا ہے نا، وہ اخلاق جرنل ہے، وہ محدود نہیں ہے۔ اور اسلامی احکام بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، خطے اور ثقافت میں محدود نہیں۔ اسلام نے کہا کہ، مثال کے ذریعے عرض کروں گا، اسلام نے کہا کہ عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے، یہ جنرل حکم دے دیا۔ نہیں کہا کہ ایرانی چادر ہو، نہیں کہا کہ جو ہے وہ پٹھانوں والا برقع ہو جو ٹینٹ والا ہوتا ہے جی، وہ پورا جس میں عورت بیچاری نظر ہی نہیں آتی، صرف سامنے وہ پورا، کم از کم آنکھیں پوری دکھا دو، اس میں سوراخ ہیں چھوٹے چھوٹے جی۔ وہ ایک دو جو ہے وہ ہمارے علاقے میں، کسی علاقے کا نام نہ لیں پھر بعض خود لوگ جو ہے ناراض جاتے جی، بعض کو مدعی سسک ہو چکا آس بن جاتے لوگ جی۔ وہ ہمارے علاقے میں ایک دفعہ کہا گیا ایک ٹورسٹ یورپ سے، تو وہ عورت چل رہی تھی پہنے ہوئے وہ اپنا برقع، تو وہ ٹورسٹ کو نہیں پتا تھا کہ یہ ایک برقع ہے۔ اس نے مجھ سے مترجم سے، ٹرانسلیٹر سے، انٹرپریٹیشن سے سوال کیا کہ یہ کیا؟ اس نے کہا ایسے موبائل کیمپ، موبائل ٹینٹ جی، یہ چلتا پھرتا ٹینٹ ہے جی۔ اس نے کہا میں اس کو کرائے پہ لے سکتا ہوں؟ اس نے کہا لے سکتے ہو۔ اتفاق سے بارش ہوئی نا، بارش ہوئی تو وہ انگریز نے پوچھا نہیں مترجم سے، اس سے اجازت لیتا، اس سے مشورہ کرتا، دوڑتا وہ گیا کہ چلو ابھی چھتری تو ہے نہیں ہے نا۔ وہ گیا تو عورت نے لات موقع اس کو مارے، تو واپس آ گیا تو اس نے پوچھا مترجم سے کیا ہوا؟ کہا اٹس آلریڈی انگیجڈ جی، وہ پہلے سے بک ہو چکا ہے جی۔ میں عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام نے کہا کہ حجاب کا حکم دیا ہے، آپ پر پابندی نہیں لگائی کہ آپ کی ایرانی چادر ہونی چاہیے، افغانی حجاب ہونا چاہیے، ہمارے علاقے کا وہ ٹینٹ والا برقع ہونا چاہیے، یہ نہیں کہا۔ ایک جنرل حکم دیا ہے، اب ہر آدمی اپنی ثقافت کے مطابق، اپنے ماحول کے مطابق کیا کرے؟ وہ حجاب لے لے۔ لباس کا حکم دیا ہے کہ لباس آپ کا اس طرح ہونا چاہیے، نہیں کہا کہ پینٹ شرٹ نہیں ہونی چاہیے،
نہیں کہا کہ شلوار ہونی چاہیے، نہیں کہا کہ عربی والا چوبا ہونا چاہیے، نہیں کہا کہ وہ اپنا سری لنکن والی وہ دھوتی، نہیں کہا. یہ ہو کہ جس میں بدن ڈھک جائے. اسلام ثقافتوں کو نہیں چھیڑتا، اس کا ایک جنرل حکم، محدود نہیں کرتا اپنے آپ کو ثقافت میں، علاقائی ثقافت میں، آب و ہوا کی مناسبت سے جو ثقافت پائی جاتی ہے، کھانوں کے حوالے سے ثقافت جو پائی جاتی ہے، اس کو منع نہیں کرتا. یہ نہیں کہتا کہ آپ مرچیں کم ڈالیں زیادہ ڈالیں، ٹھیک. کہا کہ حلال ہونا چاہیے. جی ایسی چیز کھائیں جو آپ کے بدن کے لیے مفید ہے، جو نقصان دہ ہے اس کو نہ کھائیں. منع نہیں کیا کہ مرچیں ڈالیں، لیکن یہ ضرور کہا کہ اتنی نہ ڈالیں کہ شیطان بھی توبہ کرے اس سے. جی ٹھیک، وہ بھی بھاگ جائے. صلوات پڑھیں بلند آواز سے. بس یہ میں آپ کی خدمت میں قرآن کی آیت عرض کرتا ہوں جس میں خدا نے ایک اخلاق بیان کیا. میں نے عرض کیا کہ 3 قسمیں الہی احکام کی: عقائد، احکام اور اخلاق. اخلاقی آیت ہے، خدا فرماتا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں: عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. 2 قانون بتا دیے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اچھے بندے ہیں، پارسا بندے ہیں اور رحمان کے بندے ہیں. پہلے ان کی خوبی یہ ہے کہ زمین پر چلتے ہیں تو اکڑ کر نہیں چلتے، عاجزی سے چلتے ہیں، انکساری سے چلتے ہیں، تواضع ان میں پائی جاتی ہے. یہ بھی دیکھیے قانون کیوں بیان ہوا. یہ قانون آیا آپ اکیلے گھر میں بیٹھ رہے ہیں 24 گھنٹے تو وہاں اور کسی سے فون پہ بات نہ کریں، وہاں کو غرور کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے. حکم دیا کہ مل بیٹھیں، اکٹھ کریں، اجتماع کریں، نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں، کنیکشن میں رہیں. لیکن جب کنیکشن میں ہیں، آ رہے ہیں امام بارگاہ مجلس سننے کے لیے، جماعت میں شرکت کرنے کے لیے، تو وہاں آپ کو غرور نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ یہاں آپ اس بارگاہ میں سارے برابر ہیں. کوئی پیسے والا ہے، اچھی گاڑی والا ہے، اچھے مکان والا ہے، تعلیم اس کی زیادہ ہے، اچھا اس کا پیشہ ہے، اس سے باہر ہے. یہاں اندر عنوان آپ کا چینج ہو گیا. یہاں عنوان یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ٹیسلا ہے. یہاں عنوان آپ کا نہیں ہے کہ آپ اینی بولی میں رہتے ہیں. یہاں عنوان آپ کا نہیں ہے کہ آپ یہاں پر کسی اچھی پوسٹ پر ہیں. یہاں آپ کا عنوان کیا ہے؟ نمازی ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، عبادت گزار ہیں. جب عنوان آپ کا سب کے ایک ہو گیا ہے تو آپ غرور کس بات پر کر سکتے ہیں؟ بس پہلی شرط یہ ہے عباد الرحمن کی کہ وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. دوسری ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب جاہل لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں، ان سے مخاطب ہوتے ہیں، قالوا سلاما، انہیں سلام کرتے ہیں. اب سلامہ سے مراد کیا ہے کہ انہیں السلام علیکم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی خاص انداز نہیں. مراد یہ ہے کہ ان سے بحث نہیں کرتے. سلام علیکم جی، خدا حافظ. مراد یہ ہے عربی میں سلام کہتے ہیں خدا حافظی کو، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. والسلام نیچے لکھا ہوتا ہے نا، خطوں کے نیچے لکھا ہوتا ہے خدا حافظی کے معنی میں. والسلام نامہ تمام، انہوں سے بحث نہیں کرتے. اب آپ یہ بڑی امپورٹنٹ بات، اکثر معاملات کب بگڑتے ہیں کہ آپ جس سے بحث کر رہے ہیں آپ اس کو نہیں پہچانتے، سمجھتے نہیں وہ کیوں بحث کر رہا. وہ سوال اگر کر رہا ہے تو یہ چیک کرنا چاہیے سوال کیوں کر رہا ہے. وہ کوئی دلیل بیان کر رہا ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کیوں دلیل بیان کر رہا ہے. وہ سوال سمجھنے کے لیے کر رہا ہے تو اس کو جواب دے دیں. اگر سوال آپ کا امتحان لینے کے لیے کر رہا ہے تو اس کو جواب نہ دیں. وہ بحث کرنے کے لیے کر رہا ہے تو اس کو جواب نہ دیں. وہ اگر طنز کرنے کے لیے آپ کو کر رہا ہے تو اس کو جواب نہ دیں. سوال کئی حوالے سے ہو سکتا ہے. سوال ہمیشہ حقیقی نہیں ہو سکتا. حقیقی سوال کون ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے. ایک دفعہ ایک آدمی مجھ سے مسئلہ پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب بتائیں کہ اگر ہم تشہد بھول جائیں تو کیا ہے اس کا مسئلہ کا حل کیا ہے؟ یہ علم حاصل کرنے کے لیے کر. ایک دفعہ
مجھ سے کوئی آدمی پوچھتا ہے کہ بڑا امامہ پہننا کس چیز کی علامت ہے، یہ علم حاصل کرنے کے لیے پوچھ رہا، میرے امامے پہ تنقید کر رہا ہے، وہ سوال حقیقی نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی مجھ سے اہل سنت پوچھتا ہے کہ متع کی فضیلت کیا ہے، وہ اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ متع کی فضیلت جاننا چاہتا ہے، وہ مجھ پہ طنز کر رہا۔ بس یہ ضروری ہے کہ سمجھیں سوال کس ڈھکانے سے آ رہا ہے، کس ایڈریس سے آ رہا ہے، کس انگیزے کے تحت ہے، کس موٹیویشن کے تحت ہے، پھر اس کے مطابق اسے جواب دیں۔ جب جاہل آدمی ہے اس سے بحث نہ کریں، ایک قانون بتا دی، اور یہ قانون بھی اس لیے آپس میں ملیں، بات چیت کریں، رابطے میں رہیں، اکٹھ کریں، محفل کریں، لیکن وہاں پر فضول بحث نہ کریں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بحث کریں جس کا کوئی فائدہ۔ قرآن کی آیت پڑھیں، ایک دوسرے کے احوال پوچھیں، کوئی مفید مشورہ دیا جا سکتا ہے وہ بتایا جائے۔ جو بحث ہے جس آپ سے کنیکشن نہیں ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ اس میں انوالو نہیں ہیں، اس کو ڈسکس نہ کریں۔ بس گفتگو کے آداب قرآن کی اس آیت میں خداوند تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ صلوات پڑھیں بندہ بس۔ تھوڑا سا گرم پانی لے آئیے، باری دیگر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔